بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا۔ یمن میں ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا۔ اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا۔ حرم کا رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا۔ اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ، کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھے، پروردگار کعبہ کی قسم، تم وہی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر چکا تھا تو رخصت ہونے کے وقت اسی کے پاس واپس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے، سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ابو جہل اور ابو البختری تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آ گئے ہیں، ان سے نمٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ آپ نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگا لیا۔ پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا حکم کو ہوئی تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کرتا ہے؟ اللہ کی قسم، میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کے تکالیف پہنچائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے، اور میرے ساتھی وہاں عثمان
ابن عفان ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد القعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امیہ ابن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اس نام کو چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا ہے؟ جواب میں نے کہا، ہاں چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا، میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبد العلا رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک اس روز سے مجھے عبد العلا کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتا اسکلان بن اواقف حمیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا، اور جب بھی میں اس کے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا، کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے یہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا، تب میں نے اسے بتایا، ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی، فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے، آپ سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے انہیں بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بھی اسی خاندان سے تھیں، اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، ہے کوئی جس کے ایسے ماموں ہوں؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرتے رہیں۔